السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، جو ہم نے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ پاک پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری آپ کی زندگی ہوگی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکامی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ذرا غور کریے گا، اس پر ہم بات کریں گے، تو بات کو پورا سنیں، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، بہت قیمتی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دین کی بات ہے، اسی لیے سن کر جائیں۔ تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور دین کا کام لے۔ بہت فائدہ پہنچا ہے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے، بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے سوچو کہ جو آج جو ہے گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا، میں تو جانتا نہیں ان کی شادیاں کتنی، ان سے کہہ دو 4 شادیاں کریں، پھر اس کے بعد میں جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، کتنی محنت مشقت کے بعد ایک مفتی بنتا ہے آدمی، کتنے قرآن پاک کا کتنا مطالعہ کیے ہوں گے، اور کتنی جو ہے وہاں پہ جو مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے نا حافظہ کے دوران، تو کتنے جو ہے جب بچپنا ہوگا تو جو استاذ حضرات ہوتے ہیں کتنے ان کو جو ہے مار بھی پڑی ہوگی، اور کھانا مدرسے کا کیسے رہا ہوگا، کس حساب سے زندگی گزری، اس پر بول رہا ہوں میں، کیسے رہے ہوں گے۔ آپ تو دین کی طرف مائل نہیں تھے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، لیکن اللہ نے قبول کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان سنے تھے آپ، اس جماعت جو چل رہی ہے، جماعت کا کام بہت اونچا کام ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو کیسے کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی قربانی کے بعد ایک آدمی مفتی بنتا ہے، کتنا مطالعہ کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، صرف قرآن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پوری زندگی اپنی اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیے۔ ذرا غور کریں، آپ کتنے اچھے خاصے گھرانے سے تھے، کوئی دقت نہیں تھی، ذرا غور کریں میرے ایمان والے بھائی۔ آج جو ہے کتنے لوگوں کو مسائل حل ہوئے ہیں، دنیاوی جو بزنس مین سے ہو، کاروباری لائن سے ہو، کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، کتنی ہماری بہنوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے شادی پر آمادہ ہوئے، کتنے نوجوان گناہ سے بچے، کتنے نوجوان ان سے جڑے، کتنا دین کا کام کتنے ممالک میں جا کے بیان کو کیا، اور کتنے بیانات ان کے ہزاروں بیانات سے زیادہ ہو چکے ہوں گے، جو میں یہ اندازہ کہہ رہا ہوں، ورنہ کتنے بیان ہو چکے ہوں گے، کتنی جو ہے نمازیں پڑھائی ہوں گی مسجدوں کے اندر۔ ذرا غور کریے کتنی دین کی خدمات آپ نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی، جو 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال جو کم اور بیس ہو رہا، جو بندہ اللہ کا بندہ، یہ سچے عاشق رسول میں ان کو مانتا ہوں، سچا عاشق رسول حضرت مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم۔ ذرا غور کریں، قرآن پاک کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتانے کے لیے کسی نے ایسا بیان نہیں دیا شادی پہ، شاید کوئی دیا ہو، شاید میری زندگی میں جو میں جانتا ہوں کوئی ایسا کھل کے 4 شادیوں پہ نہیں بولا ہے۔ اور جو بول رہے ہیں میرے بھائی، جو مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخی کا فتویٰ دے رہے ہیں اور جو ہے ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ گستاخی کی، نعوذ باللہ غلطی ہوئی، حضرت مفتی صاحب نے کہا ہے، میں اسی لیے بنا رہا ہوں، آپ
جو گستاخی کا فتویٰ دے رہے ہو، جو بھی ہوں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غور کریں میرے بھائی، آپ 4 شادی کرو پھر سمجھ میں آئے گا، ایک شادی میں آدمی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرے، بیوی بچے گھر بار چلانا کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر چلانا۔ آپ 4 شادی اور کتنے بچے، 4 شادی کتنے بچے، کتنی مشقت جھیلی ہوگی آپ نے، پھر بھی چہرہ دیکھو ایک دم نورانی ہے اور مسکراتا ہوا چہرہ، پھر بیانات، ہر مسائل، ہر چیزیں کتنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، دین کی بات کو لے کر پھر رہے ہیں دنیا میں۔ کتنے لوگوں کا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کم اور بیش فائدہ ہوا ہے آپ سے۔ تو ایک غلطی پکڑ کر ان کو گستاخ رسول کہہ دینا، نعوذ باللہ، ایک غلطی پکڑ کر، اللہ اکبر۔ آپ کون ٹھیکیدار ہوتے ہو کسی کا گستاخی فتویٰ؟ کون سے ٹھیکیدار ہو، کون سا ٹھیکہ ملا ہوا ہے؟ کسی کو کوئی ٹھیکہ نہیں ہے ایسے کسی کو گستاخ کہہ دینا میرے بھائی، پوری دھرتی پہ کسی کو ٹھیکہ نہیں ہے ایسے گستاخی کا فتویٰ دے دینا۔ دین آیا ہے کس لیے؟ ذرا غور کرے، دین آیا ہے کس لیے؟ یہ دین اسلام دھرتی پہ کس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے؟ پوری انسانوں کے لیے آیا نا دین اسلام۔ یہاں تو ایک امام سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 3ری رکعت میں بیٹھ جاتے، 4تھی رکعت بھول جاتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4تھی رکعت کے بعد 5ویں پڑھا دیتے ہیں۔ ذرا غور کرے، کبھی کبھی اثر میں قرأت شروع ہو جاتی، بھول سے، جو حافظ قرآن ہو، عالم ہو، غلطی نہیں ہوتی۔ تراویح میں کتنی بھول جاتے ہیں، میں تو کتنا دیکھ دو، تراویح میں کتنے رکعت بھول جاتے، قرآن کا تلاوت بھول جاتے، پیچھے لقمہ دینے والے رہتے ہیں۔ تو کیا گردن پکڑ لو گے غلطی پہ؟ غلطیاں تو ہوں گی میرے بھائی، سب سے ہوں گی غلطی۔ انسان جو ہے وہ غلطی کا کٹ پتلا، غلطی ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، آپ سے ہوگی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ معاشرے میں کیا میسج جا رہا ہے، کیا میسج جا رہا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دی، وہ کتنا لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ بات میں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہر مسلمان عاشق رسول ہے، یہ بات میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میرے ایمان والے بھائی جو سن رہے ہیں، کہ جو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دین کی خدمت کتنی کر رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو۔ جو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا رہے ہو، ذرا غور کرے، کتنی ایمان والی مائیں جو ہے اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں، کتنی محنت کر رہے ہو آپ دین کی، کتنی ان کا بچہ جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں ڈال کے چلا ہے، کتنے جو ہے بستر پر پڑے رہتے، نماز میں پڑھنے نہیں جاتے نماز۔ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ اللہ کا حکم توڑ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے زندگی کو گزار رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے زندگی کو گزار رہے ہیں میرے بھائی، یہ عاشق رسول ہیں؟ اللہ کا حکم، اب ذرا غور کرو، اللہ پاک کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، قرآن پاک کی نہیں مانتے۔ کتنے لوگوں نے جو گستاخ رسول کا فتویٰ دے رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ گریبان میں اپنے جھانکو۔ ہمارے لیے ہر عالم قابل احترام ہے، چاہے جس مسلک سے ہو۔ ذرا غور کرے، کتنی نمازیں روز چھوڑ رہی، آپ یہ محنت کرو کہ ہمارا ہر ایمان والا بھائی نماز پڑھنے والا بن جائے، روزہ رکھنے والا بن جائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے، جو جائیداد میں، پراپرٹی میں، کھیت باڑی باغات میں، گھروں میں حصہ ہے بیٹیوں کا، بہنوں کا، وہ حصہ دینے والا بن جائے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کوئی دے رہا ہے؟ کوئی دے رہا ہے؟ اس پر محنت کرو، ہمارے نوجوان داڑھی رکھنے والے بن جائے، ٹوپی لگانے والا بن جائے، کرتا پائجامہ پہننے والا بن جائے، سنت طریقے پہ آ جائے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایک مسلمان کو میں کہہ رہا ہوں، ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پہننے والا بن جائے، حسد کرنا چھوڑ دے، جلن کرنا چھوڑ دے، کینہ رکھنا چھوڑ دے، زبان سے سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے جھوٹ نہ بولے، دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹا کاروبار نہ کرے، سودی کاروبار نہ کرے، اس پر محنت کرو۔ دین اسلام کیوں آیا میرے ایمان والے بھائیو؟ دین اسلام کس لیے آیا ہے کہ لوگ ڈی جے بجانا بند کر دیں؟ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو گستاخ رسول کا فتویٰ دے رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں،
کہ یہ شادیوں میں جو ڈی جے بج رہا ہے اور یہ منگتوں کی طرح جو بھکھاریوں کی طرح بارات لے کے پہنچ جاتے ہیں، منگتوں کی طرح بھکھاری کی طرح ایک بیٹی کے یہاں ایک لڑکی کے یہاں ولیمہ کھاتے ہیں، اس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ اسلام کے اندر کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر رشتے کی، جو مالدار ہیں ان کے یہاں تو رشتہ ہو رہا ہے، ان کے پاس پیسہ، شریعت کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، ان پہ کب فتویٰ لگاؤ گے میرے بھائی؟ کیونکہ یہ نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم توڑ کے، قرآن کا حکم توڑ کے جو زندگی گزار رہا ہے ان پر کب فتویٰ ٹھوکو گے میرے بھائی؟ ذرا غور کرو نا، کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ذرا غور کرو، کتنے معاشرے کے اندر عام ہو چکا، گناہ عام ہو چکا، اس کو کون روکے گا؟ میرے بھائی محنت کرو کہ ہمارے مائیں بہنیں جتنے بھی اسلامی میری مائیں بہنیں سب پردہ دار بن جائیں، سب پردے میں اپنی زندگی گزارنے والی بن جائے، ہمارے نوجوان قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، تیمم کے فرائض یہ سب معلوم ہو جائے، وضو کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، گھر کے اندر آنے کی، داخل ہونے کی، باہر جانے کی، مسجد میں آنے کی اور جانے کی ساری سنتیں معلوم ہو جائے، اس پر محنت کیوں نہیں کر رہے ہو میرے بھائی؟ محنت ہونی چاہیے میرے بھائی، یہ سب کہاں کر رہے ہیں؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ عاشق رسول ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، خود آپ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گی۔ کتنا فیصد مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا مسلمان چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ صرف اٹھا کے ٹھوک دو فتویٰ، سیدھا فتویٰ ٹھوک دو میرے بھائی۔ دین کی محنت کرو کہ جہنم سے انسانیت جو ہے وہ جہنم سے کیسے بچ جائے، وہ جہنم سے کیسے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے، یہ انسانیت کیسے جہنم سے بچے۔ آج مسلمان کو جو ہے فتویٰ دے رہا ہے، آج ہمارے بیچ، آپ کے بیچ جو ہے میرے بھائی، مسلمان کے بیچ میں آج دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اسلام کا دشمن ہے اس کے پاس تو جو سانپ سونگھے ہوئے بزدل بنے ہوئے، ایک دم بزدل بن چکے ہو۔ یہی بھڑاس تو وہاں نکالنا چاہیے تھا نا، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، آپ کو مال دولت سے سب لے کر پہنچنا چاہیے تھا، دوا لے کے، پانی لے کے، ہر چیز پہنچنا چاہیے تھا، کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصہ تمہارا جذبہ کہاں مر گیا تھا؟ کہاں سو گئے تھے؟ کہاں سانپ سونگ گیا تھا تم کو؟ اتنا یوٹیوب پہ جو آ جا رہا ہے، یہ یوٹیوب جو آج ہی جیسے کہتے ہیں نا برساتی میڈک کی طرح کہاں سے آگے یوٹیوب پہ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف بولنے کے لیے، فتویٰ جاری کرنے کے لیے CBC لے بن گیا مسلمان کہ یوٹیوب پر 20 بنے، چینل ہمارا چل جائے۔ میرے بھائی لوگوں کو دین بتاؤ، دین کی طرف، دین کی محنت کرو۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ ذمہ داری ہماری، آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں میرے ایمان والے بھائی، کسی کو حقارت سے مت دیکھو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔